بندے کے دل کے اندر جو خیال آتا ہے کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ، یہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو اسے کہتے ہیں الہام، اور اگر یہ شیطان کی طرف سے ہو تو اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ اور شیطان انسان کے دل کے اندر، خاص کر مسلمان کے دل کے اندر، ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ مسلمان ہے تو ایمان کے متعلق وسوسے آئیں گے، پتہ نہیں معاذ اللہ اللہ ہے بھی یا نہیں۔ نبوت کے متعلق وسوسے آئیں گے، یہ شیطان ڈال رہا ہے بندے کے دل۔ وضو کرنے لگے ہوئے ہیں، وضو کرتے ہوئے جناب وسوسہ آ گیا، پتہ نہیں ہاتھ دھوتے بھی نہیں یا نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا، پتہ نہیں میں مسا کیتا بھی ہے یا نہیں۔ یا نماز پڑھ رہے ہیں، رکعتیں بھول گئے ہیں، پتہ نہیں تیسری پڑھنا پہ یا چوتھی پڑھنا۔ یہ جو کیفیت بندے کے اندر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ رشتہ داروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر شک دل میں آ جانا، نفرت آ جانا، بری بات آ جانا، میاں بیوی کے اندر آ جانا۔ ذرا سی بات پہ بندہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ جی پتہ نہیں کدھر بندہ ٹر گیا ہے، یا مرد ہے تو اسے عورت پہ شک ہو گیا، ذرا سی بات پہ۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان تمام وسوسوں کا ایک ہی حل عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے یہ کہہ دے کہ بھائی تو یعنی شیطان جھوٹا ہے، میرے جڑے حالات نے میں انہوں قبول کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے ما وسوست بہ صدورہا، جو ان کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ یعنی ہن دل دے وچ کوئی پیرا خیال اگر آ جائے نا تو وہ دی پکڑ نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں جب تک وہ دل کے اندر ہے نا، صرف دل میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری امت کو جو ہے نا وہ معافی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا پچھلیاں امتوں نے معافی کون جی آئی آتی۔ پچھلی امت والوں کے دل کے اندر کوئی خیال آ جاتا اور دل میں بیٹھ جاتا تو یہ بھی گناہ شمار ہوتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں ما لم تعمل بہ او تتکلم، معافی اس وقت تک ہے جب حالی خیال آیا ہو، لیکن جب اس نے اس پر عمل کر لیا یا بیان کر دیا تو اب اس کو پکڑ ہوگی۔ مومن دی نشانی ہے وہ وسوسے نو چٹک دیندا ہے۔ منافق اور کافر کی نشانی یہ ہے کہ جب وسوسہ آتا ہے نا وہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ آج کل بد عقیدہ لوگ آج کل سوشل میڈیا تے بڑے عام نے، بڑے پھیلے نے، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پاکستان کے اندر بڑے موجود ہیں۔ ایتھسٹ ودے جا رہے ہیں دن بدن ملحد۔ اب وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں وہ یہ دنیا کنے پیدا کیتی، اے بندہ بڑا کچھ ہے، اللہ کہندا تے بھائی میں تے بڑے سونے پیدا کیتے نے کچھ کیوں میں۔ اس طرح کے سوالات آتے ہیں ہمارے سامنے۔ اب مومن کا تقاضا کیا ہے؟ مومن کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ایسی بات اس کے سامنے آئے وہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے کہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، تو جو میرے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں اس کو جھٹک دیتا۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کی کرتا ہے؟ وہ پیچھے جانتا ہے، یار واقعی گل تے سمجھ آونا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ انج ہے کہ ساڈے دل دے وچ کچھ انج دے خیال آمدے نے جڑے بہت غلط ہوندے تے اسی انہاں نو زبان تے نہیں لیا سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیا واقعی ایسی بات ہے میرے صحابہ؟ عرض کی جی یا رسول اللہ انجی گل لے، ہمیں خیالات آتے ہیں۔ تو فرمایا ذاکا صریح الایمان، یہ تو ایمان والی بات ہوئی نا۔ مطلب کہ یہ شیطان اتھے ہی آمدہ ہے، چور اتھے ہی آمدہ ہے جتھے دولت ہوئے، وسوسے انہاں دے دل وچ ہی آمدے جنہاں دے دل وچ ایمان ہوئے۔